بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے جو ہے وہ نحو میر کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی تھیں معرب اور مبنی، اس پر ہم نے جو ہے وہ کچھ بحث کی تھی اور آپ کو معرب مبنی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں پیش کی تھیں۔ معرب کی تعریف یہ ذہن نشین کر لیں کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے عامل اور جس کو ہم کہتے ہیں عمل کرنے والا، یا نحو میں کہیں کہ اثر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، عامل رافع ہوتا ہے، ناصب ہوتا ہے اور جارہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجزوم محمد حسین ڈسیبل کرو جازم بھی ہوتا ہے، کنٹرول وغیرہ کتنے تو ایک عامل رافع ہوتا ہے، ناصب ہوتا ہے، جارہ ہوتا ہے، جازم ہوتا ہے۔ عامل رافع جو رفع دینے والا ہو، عامل ناصب وہ جو نصب دینے والا ہو، اور عامل جازم وہ جو جزم دینے والا ہو، عامل جارہ وہ جو جر دینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس پر عامل اپنا اثر دکھاتا ہے اس کو معمول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عامل اپنا اثر جس پر عامل کا اثر ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ اور معمول کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ محل اعراب کہلاتا ہے۔ معمول کا آخری حرف، ٹھیک ہے، عموماً یہ محل اعراب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعراب کس کو کہتے ہیں؟ آخری حرف پر جو حرکت ہے، حرکت، یا بعض اوقات جو ہے وہ آخری حرف کو بھی ہم جو ہے وہ اعراب کہتے ہیں۔ جب ہم اعراب بالحرف کی بات کرتے ہیں، اگر اعراب بالحرکت کی بات کریں تو جو رفع نصب جر ہوتا ہے وہ آخری حرف پر جو حرکت ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور اگر اعراب بالحرف ہے تو اس کو پھر ہم آخری حرف کو ہی اعراب کہہ دیتے ہیں۔ تو اعراب جو ہے، اعراب بالحرکت یہ ہوتے ہیں جی رفع، نصب اور جر، اور فعل مضارع کے اندر جزم، ٹھیک ہے۔ اور اعراب بالحرف جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ الف ہے، واو ہے اور یا ہے، یہ اعراب بالحرف کہلاتے ہیں۔ تو اب کتاب کو دیکھیے کہ کتاب میں جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے تو ہم اس کو معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عامل کا بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا، معمول کا بھی عرض کر دیا، اسی کو ہم معرب بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے اعراب کی، محل اعراب کی، حرکت کی ساری ہم نے آپ کو بات بتا دی جو آپ کے سامنے ابھی موجود ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیے مبنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے ہاؤلائی کی
یہ حالت رفعی نصبی و جری میں بدلتا نہیں ہے۔ اچھا، کل میں نے اس حوالے سے عرض کی تھی مبنی الاصل، یہ صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب اس کو پڑھ کر آئے ہوں گے اور یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھی ہوں گی۔ تو جو مبنی الاصل ہے، تین چیزیں ہیں، فعل ماضی ہے، فعل امر حاضر معروف ہے، اور تمام حروف ہیں۔ فعل ماضی اپنے صرف میں تفصیل کے ساتھ پڑھی ہوگی۔ ماضی جو مطلق ہے، ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، جتنی بھی ماضی کی اقسام ہیں یہ ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں۔ ان پر اگر کوئی عامل بالفرض داخل بھی ہو جائے تب بھی یہ جو ہے اسی طرح رہتے ہیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فعل امر حاضر معروف کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ جو ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، ان پر بھی کوئی عامل داخل اگر ہو بھی جائے تو کوئی فرق ان کے اوپر نہیں پڑتا۔ اسی طرح تمام حروف بھی جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہے اس میں متمکن۔ اس میں متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا، اور پھر آگے جو ہے اس میں غیر متمکن ہے جو کہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ 8 ہیں، ضمائر ہیں، صحیح ہے۔ اب ضمائر کے متعلق فرماتے ہیں کہ ضمائر ٹوٹل جو ہیں وہ کل 70 ہیں، جن میں سے 14 ضمیر مرفوع متصل ہیں، 14 مرفوع منفصل ہیں، 14 منصوب متصل ہیں، 14 منصوب منفصل ہیں، اور 14 مجرور متصل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ضمائر آپ کو اگر یاد کرنے ہیں تو یہ گردانوں کی طرح ہی یاد ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے صیغے ہوں گے اتنے ہی ضمائر ہوں گے۔ جیسے مرفوع منفصل کی ضمیر انا، نحن، انت، انتم، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، ٹھیک ہے۔ اور مرفوع متصل کی، یہ متصل ہوتے ہیں اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، عامل کے ساتھ، تو ضرب تو، ضربنا، ٹھیک ہے۔ اور ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ٹھیک ہے۔ یہ والے جو ضمائر ہیں یہ ضمیر مرفوع متصل ہیں۔ اس کے بعد منصوب منفصل ہیں، ایا یا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ اسی طرح ضمائر جو ہیں وہ منصوب متصل کون سے ہیں، ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ٹھیک ہے۔ یہ والے جو ضمائر ہیں فعل کے ساتھ جو منصوب متصل ہیں، یہ ضمائر جو ہے منصوب متصل کہلاتے ہیں۔ مجرور متصل جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے ان کو حرف جر کے ساتھ، حرف جر لام کے ساتھ انہوں نے متصل کر کے بیان کیا، لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہم، لہا، لہما، لہن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو یا ہے، اور پھر نا ہے، پھر کا ہے، پھر کما ہے، پھر کم ہے، پھر کی ہے، کما، یہ جو ہیں ضمائر مجرور متصل ہیں۔ بعض جگہوں پر ضمیر مجرور کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، تو اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ بعض مقامات پر مجرور متصل کی، اچھا ضمیر مجرور ہمیشہ متصل ہوتا ہے، منفصل نہیں ہوتا، یہ یاد رہے۔ ضمیر مجرور ہمیشہ متصل ہوتا ہے، منفصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر مجرور متصل کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں بعض مقامات پر۔ ایک ہے مجرور بحرف جر، جیسے کہ اس کو ہم نے بیان کیا، اور دوسرا ہے مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف۔ بحرف جر کی تو مثالیں آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ والی جو ہیں لام کے ساتھ ہیں۔ اور جو ضمیر کیا کہتے ہیں مجرور متصل ہوتی ہے
حرف مضاف کے ساتھ، وہ کون سی ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر غلام ہو، ٹھیک ہے، غلام نا، صحیح ہے، یہ والی۔ اب یہاں پہ ہو ہے اور نا ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ مجرور ہے اور متصل ہے، اور اس کو ہم مجرور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غلام مضاف ہو رہا ہے اور یہ ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، حالت جری میں ہے، اور اپنے مضاف کی وجہ سے مجرور ہے، اس لیے مجرور ہے، متصل بھی ہے، اور بالمضاف ہے، مضاف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ضروری طور پر یاد رکھیے۔ اسی طرح اسماء اشارات ہیں، زا، زانی، زینی، تا، تی، تی، زی، زیہی، تیہی، تانی، تینی، اولائی، مد کے ساتھ، یہ سارے کے سارے اسماء اشارہ ہیں، اور ان کے ساتھ پھر ہم ہا کا بھی اضافہ کرتے ہیں، ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ٹھیک ہے، اللتی، اللتانی، یہ جو سوری تا، تی، یہ والے جو اسماء ہیں یہ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسماء موصولہ ہیں، الذی، اللذانی، اللذینی، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، ما، من، این، ایتن، اور الف لام، وہ الف لام جو الذی کے معنی میں ہو، وہ الف لام جو الذی کے معنی میں ہو وہ بھی اسم موصول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر آئے، جیسے الضاربو، یہاں پہ الضاربو کا معنی ہوتا ہے الذی ضاربن، ٹھیک ہے، الذی ضاربن، تو یہاں الف لام بمعنی الذی کے ہے۔ اسی طرح المضروب، ٹھیک ہے، الذی مضروبن، تو یہاں الف لام بھی جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، تو یہاں الف لام تعریف کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر الف لام موصول کا ہے۔ ترکیب میں صرف ہم اس کو موصول کا کہیں گے، ورنہ اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ پریشانی والی بات ہمارے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اسماء افعال ہیں، وہ اسماء جو فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، اس میں فعل بمعنی امر حاضر، اور اس میں فعل بمعنی فعل ماضی، جیسے رویدہ، بلہا، حیہلا، ہلما وغیرہ۔ اسی طرح اس میں فعل بمعنی فعل ماضی حیاتا، شتانا وغیرہ بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں۔ اسماء اصوات ہیں، بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ مشابہ مبنی الاصل ہیں، مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسماء ظروف ہیں، ظرف زمان والے ہیں، اذ، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز، منز، قطو، عودو، قبلو، بعدو، ٹھیک ہے۔ یہ جو قبلو اور بعدو ہے، اس کے متعلق آگے فرما رہے ہیں کہ یہ اسماء اس صورت میں مبنی ہوتے ہیں جبکہ یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف اور منوی یعنی نیت میں ملحوظ ہو، یعنی جیسے آپ اما بعدو کہتے ہیں، تو بعدو جب آپ کہتے ہیں خطبے کے اندر اما بعدو، تو اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، یعنی بعد الحمد، صحیح ہے، تو حمد اس کا مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے، اور لیکن منوی ہے، نیت میں ملحوظ ہے، آپ کے ذہن میں موجود ہے، تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوں گے، قبلو اور بعدو وغیرہ۔ لیکن اگر ان کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف نہ ہو، مذکور ہو، تو یہ پھر مضاف الیہ نہیں ہوتے، سوری مبنی نہیں ہوتے، یا جو ہے وہ محذوف تو ہے لیکن منوی نہیں ہے، مبہم ہے مضاف الیہ، محذوف بھی ہے اور منوی ذہن میں بھی موجود نہیں ہے، تو اس وقت بھی یہ جو ہے وہ مبنی نہیں ہوں گے، یعنی مبنی بر ضم نہیں ہوں گے۔ اچھا، آگے ہے ظرف مکان، اسماء ظروف میں سے حیثو، قدام، تحت، فوق، مکان کے لیے آتے ہیں، یہ اسماء بھی اسی صورت میں مبنی ہوں گے جبکہ یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ اگر ان کا مضاف جو ہے وہ مذکور ہے، یا مذکور تو نہیں ہے، محذوف ہے لیکن منوی نہیں ہے، تو بھی یہ مبنی نہیں ہوں گے۔ آگے ہے اسماء کنایات، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ اسماء جو عدد مبہم سے کنایا ہوتے ہیں جیسے کم، قضا وغیرہ، اور دوسرا وہ اسماء ہیں جو کسی مبہم بعد سے کنایا ہوتے ہیں جیسے کئی، تزیتا۔ پھر آگے ہے مرکب بنائی، اس کو مرکب عددی بھی کہا جاتا ہے،
اس کو مرکب عددی بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ دو اعداد کو آپس میں ملایا جاتا ہے، جیسے احد اور عشر کو ملا دیا تو احد عشرہ بن گیا۔ تو اب یہ دونوں بھی جو ہے یہ دونوں ایک ہی اسم بن گئے، احد عشر اس کا معنی ہوگا 11، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مبنی ہی ہوگا، ٹھیک ہے، مشابہ مبنی الاصل ہونے کی وجہ سے۔ نیچے ان سب کی تعریفات لکھی ہوئی ہیں۔ وہ مرکب جس کا دوسرا جو حرف کے معنی پر مشتمل ہو، جیسے احد عشر، یہ اصل میں احد و عشر تھا۔ اس کے علاوہ نیچے سب کی مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو دیکھنی ہے تو وہ آپ ان کی تعریفات وغیرہ نیچے اچھے انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر مبنی کو بیان کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ موجود رہے، آپ کے ذہن میں مکمل طور پر یہ موجود رہے، اور کسی بھی قسم کی یعنی یہ نہ ہو کہ میں نے آپ کو ذکر نہیں کیے۔ باقی یہ اتنی کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان کو پہچان نہ سکیں، یعنی کسی بھی عبارت کے اندر جب یہ آئیں گے تو آپ بآسانی ان کو پہچان سکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی عبارت لے کر آتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایک میں عبارت لا رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی عبارت، اس کو تھوڑا سا مزید اس کو کلیئر کرتے ہیں آپ کے لیے۔ جی، یہ ہدایت شریف کی ایک عبارت ہے۔ اب تھوڑا سا اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر دیکھیے واو آیا، حرف ہے، حروف عاطفہ میں سے اس کو شمار کریں، جس میں سے بھی شمار کریں۔ اذ آ گیا، ابھی ہم نے پڑھا ہے ظروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، ظروف زمان میں سے ہے۔ طلقہ آ گیا، یہ ایک فعل ہے۔ الرجل یہ ایک اسم ہے، اس پر الف لام داخل ہو رہا ہے۔ امرأتن یہ جو ہے ایک اسم ہے، اور آگے جو ہے ہو ضمیر آ رہی ہے۔ اچھا، یہاں آپ مبنیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ واو آ گیا نمبر ایک، اذ آ گیا نمبر دو، امرأتو ہو جو آ گیا یہ آپ کا جو ہے وہ مبنی ہے، فی، ٹھیک ہے۔ پھر موت کے بعد ہو آ گیا، یہ بھی ایک مبنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ماتا، یہ بھی مبنی ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ فعل ماضی میں سے ہے۔ اچھا، فا بھی آ گیا، فا ایک حرف ہے، اس کو بھی شمار کر لیتے ہیں۔ واو آ گیا، ہیا آ گیا، فی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ورثت، ورثت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور آگے ہو آ رہا ہے، یہ دونوں مبنی ہیں۔ اور پھر واو آ گیا، یہ بھی مبنی، اور ان آ گیا، ان شرطیہ ہے، حروف شرط میں سے ہے، یہ بھی مبنی ہے کیونکہ حرف ہے۔ اچھا جی، ماں کا یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی مبنی ہے۔ بعد، یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا، ظروف میں سے ہے، اور اگر اس کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ مبنی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو انقضاء جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ یہاں مبنی نہیں ہے۔ اچھا، آگے انقضاء ہے، پھر عدت ہے، یہ دونوں مبنی نہیں ہیں، معربات میں سے ہیں۔ پھر فا آ گیا، اور پھر جو ہے لا آ گیا، حرف نفی ہے، حرف ہے، فا بھی حرف ہے، دونوں مبنی ہو گئے۔ میراث، یہ معرب اس کو چھوڑ دیا۔ لاہا، یہ ضمیر ہے، مبنی ہے، واو آ گیا، پھر قالا آ گیا، یہ بھی مبنی دونوں، اور پھر لا آ گیا، اور اسی طرح جو ہے فی آ گیا، ٹھیک ہے۔
یہ ہمارے سامنے اگر ہم اس عبارت پر غور و فکر کریں تو ہمیں جو ہے وہ کتنے سارے مبنی نظر آ رہے ہیں. یہ جن کو دھندلا نظر آ رہا ہے تھوڑا سا یہ ان کے نیٹ کا ایشو ہوگا، ورنہ جو ہے وہ کافی ہے. میں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں. اب دیکھیے یہاں پر اگر میں مبنی الگ کرنے کی کوشش کروں تو آپ غور کریں، یہ ان کے اوپر میں جو ہے وہ لکیریں لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. وَإِذ، ٹھیک ہے، طلق ماضی ہے، یہ بھی آپ کا مبنی. امراتہ، یہ بھی آپ کا جو ہے وہ فی آ گیا، یہ بھی آپ کا موت ہی. فمات، یہ دونوں مبنی. وہیا فی العدتی، وہیا مبنی. ورثتہ مبنی. وَإِن ماتا مبنی. اگرچہ بعد یہ مورب مبنی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مورب ہے تو چھوڑ دیے. فلا، یہ آپ کا مبنی. لہا، یہ آپ کا مبنی، ٹھیک ہے. وقالا، یہ دونوں مبنی. لا ترسو، یہ دونوں مبنی، اور فی بھی مبنی. لیں جی، اب اگر آپ عبارت پر غور کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، کوئی 19 سے 20 جو ہیں وہ مبنی آپ کو یہاں پر مل گئے. اور کچھ بھی ہم نے نہیں کیا، کوئی قاعدہ ابھی تک ہم نے آپ کو نہیں پڑھایا ہے. صحیح ہے، کوئی چیز آپ کو ابھی تک نہیں بتائی، صرف اور صرف جو آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے وہی چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، ان کی تعریفات، اور ابھی آپ کے سامنے یہ کھول کر جو ہے وہ میں جو آپ کو چیزیں بتا رہا تھا، انہی کی وجہ سے آپ کو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں تو آپ نے کئی سارے مبنی یہاں پر نکال دیے ہوں گے. ٹھیک ہے، باقی کچھ معرب رہ جاتے ہیں. صحیح ہے، ان کی بات میں اب آگے کرنے لگا ہوں. لیکن پہلے آپ کو میں نے صرف اور صرف بیسیکلی چیزوں کے حساب سے جو مبنی الاصل تھے، فعل ماضی، تمام حروف، فعل امر. نمبر 2، جو آپ کے مشابہ مبنی الاصل تھے، یعنی ضمائر، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء اصوات، اسماء افعال، اور اسماء ظروف، اور مرکب بنائی وغیرہ. تو ان کو صرف میں نے آپ کو بتایا، ان کی کوئی علامتیں ہم نے نہیں دیکھی کیونکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی. اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ کم از کم ایک مرتبہ، جیسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کتاب کو آپ دیکھ لیں، اس میں نیچے اس کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ٹوٹل 10 سے 11 صفحات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل کو پہچان نہ سکے. اس کے لیے یہ انتہائی آسان ہو جائے گا. تو آپ نے ویسے ہی بہت ساری چیزیں اس عبارت میں نکال دی. اب یہ جو نکالنے کا مقصد تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا کہ یہ ہم نے مبنی یہاں پر الگ کیوں کیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پھر ہم پوری ڈیٹیل میں جائیں گے کہ ہم نے یہاں پر مبنی کیوں الگ کیے ہیں، مبنیوں کو ذکر کرنے کی خاص وجہ کیا تھی. ایک تو ویسے ہی ہم نے آپ کو یہاں پر چونکہ کل بھی اس کا ذکر کیا تھا اور آج بھی ذکر کیا ہے، تو ایک تو ویسے ہی ایک سمجھے کہ پریکٹس ہماری ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایک کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہا. بھائی واو ہے، حرف عطف ہے، یا آپ اس کو استیناف کا لے لیں، جس چیز کا بھی لیتے ہیں، ہے حرف. از، ٹھیک ہے، یہ اسماء ظروف میں سے ہے. اور طلقہ کا میں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ آپ کا فعل ماضی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے، فی حرف جر ہے. ایک ایک کا میں آپ کو بتاتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے. کسی ایک کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ یار یہ مجھے نہیں پتا یا اس کا ہمیں نہیں معلوم. ہم نے ایک ایک چیز کو، جتنے مبنی تھے وہ سارے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ یہ ہمارے مبنی ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہاں تک تو آپ کو جو ہے وہ کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی.
اب ہم آتے ہیں معرب کی طرف. تو مبنی انتہائی ایک سمپل چیز ہے. اس کو دوبارہ اپنے ذہن میں بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں. انتہائی ایک سمپل چیز ہے. کوئی مشکل والی یا جو ہے وہ پیچیدہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس عجیب مبنی سمجھنے میں جو ہے ہمیں دشواری ہو رہی ہے. اگر کسی کو دشواری ہو رہی ہے تو ابھی مجھے ویسے ہی بتا دیں آپ، یا میسج میں بتا دیں یا ویسے وائس میں بتا دیں. اگر یہاں تک کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے مبنی سمجھنے کے اندر کہ وہ پڑھ کے بھی آیا ہو اور اس نے پہلے بھی اس کی تعریفات پڑھی ہوں، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ سر جی یہ مجھے یاد نہیں ہو رہا کہ یہ مبنی ہے یا نہیں ہے. جو مبنی ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں کتاب میں سے بھی اور جو عبارت میں سے بھی بتایا آپ کو. جی ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے میرے خیال سے جس کو مبنی سمجھ میں نہ آئے. نہیں آیا سمجھ میں؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا طاہر بھائی کے؟ مبشر بھائی کو سمجھ میں آ گئی مبنی. چلیں آپ سے آخر میں سوال جواب کرتے ہیں طاہر بھائی کہ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا. اچھا جی. اب یہاں پہ ایک آپ کو اور چیز میں عرض کروں. اس عبارت کو تو ہم یہیں رکھتے ہیں. مبنی ہم نے آپ کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ ہیں معرب. ٹھیک ہے. مبنی تو آپ کو ہم نے بیان کر دیے. دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس ہیں وہ ہیں معرب. معرب کی میں نے آپ کو کل بھی بات عرض کی تھی کہ معرب دو طرح کے ہوتے ہیں. کیونکہ اسم فعل حرف میں اگر ہم دیکھیں تو تمام حروف یہ مبنی ہیں. رہ گئے اسماء اور افعال. تو افعال میں سے فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی رہ گیا فعل مضارع. اور اسما کے اندر جو ہم نے اسماء اشارات، اسماء موصولات اور ضمیریں وغیرہ نکال دی، ان کو نکالنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ دیگر اسماء ہیں جو معرب بچتے ہیں. تو معرب دو طرح کے ہیں. یا تو وہ ہوں گے اسماء معربہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوگا افعال معربہ. ٹھیک ہے. افعال معربہ کو سمپل انداز میں آپ یوں سمجھے کہ فعل مضارع کو ہم معرب مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو فعل، کیونکہ فعل کی آپ نے تین اقسام پڑھی ہوں گی. فعل ماضی زمانے کے اعتبار سے فعل ماضی ہے، فعل امر ہے اور فعل مضارع ہے. تو فعل ماضی اور امر جو ہے یہ مبنی ہے. رہی بات فعل مضارع کی تو یہ معرب ہے. ٹھیک ہے. اس کے تین طرح کے اعراب آتے ہیں: حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جزمی. یہ آپ کو پتا ہوگا. حالت رفعی اور حالت نصبی اور جزمی. ٹھیک ہے. فعل پر چونکہ جر نہیں آتا، یہ آپ نے علامت فعل میں پڑھا ہوگا، تو فعل پر چونکہ جر نہیں آتا تو اس وجہ سے فعل حالت جزمی میں ہوتا ہے. اس پر جزم آتا ہے. جو عوامل جازمہ ہوتے ہیں وہ اس پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو جزم دے دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے اگر اس پر کوئی عامل نہ ہو تو یہ حالت رفعی میں ہوتا ہے. اور اگر اس پر عوامل نواسب میں سے کوئی داخل ہو تو اس وقت جو ہے یہ
حالت نسبی میں ہوتا ہے. فعل امر حاضر معروف مبنی ہوتا ہے بالکل، اور امر غائب ہو متکلم معرب ہوگا. ایسا ہی ہے، امر غائب ہو یا امر متکلم ہو یا امر حاضر مجہول ہو، یہ سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں. اس کی وجہ کل میں نے عرض کی تھی کہ یہ اس لیے معرب ہوتے ہیں کہ یہ صیغے کے اعتبار سے فعل مضارع ہی کی ایک شکل ہے. جیسے یضربو ہے، اب یضربو کے اوپر آپ داخل کرتے ہیں لام امر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لام امر آپ نے داخل کیا ہے اور اس کو لیضرب بنایا ہے، تو غور کیجئے کہ اس کا صیغہ بدلا نہیں، صیغہ جو ہے وہ اسی طرح ہے، صرف لام امر داخل کر دیا آپ نے. لیکن جو حاضر کے جو صیغے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اضرب ہے، اس میں کتنی تبدیلیاں آپ نے کی ہیں. سب سے پہلے آپ نے علامت مضارع کو ختم کر دیا. جب مضارع سے علامت مضارع ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ مضارع رہتا نہیں ہے. اس لیے ہم نے فعل امر حاضر معروف کو الگ سے مبنی شمار کیا ہے، اسے فعل مضارع کے تحت نہیں لے کر آئے، کیونکہ یہاں پر فعل مضارع اپنی اصل پر رہا ہی نہیں. جبکہ یہ جو غائب کا صیغہ تھا، اس میں فعل مضارع اپنی اصل پر ہے، اس میں علامت مضارع موجود ہے، صرف شروع میں لام امر داخل کر دیا. اور اوپر یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا حالت رفعی نصبی جزمی میں، تو ہوتا یہ ہے کہ فعل مضارع پر اگر آپ لام امر داخل کر دیں تو یہ حالت جزمی میں چلا جائے گا. تو یہ تو یہ جو فعل امر غائب کا صیغہ ہے، یہ در حقیقت فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کی حالت جزمی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے یہ فعل مضارع میں شمار ہوگا اور معرب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ معرب کیسے ہوگا کہ اس پر نیا کوئی عامل داخل نہیں ہوگا. جیسے لیضرب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی نیا عامل داخل ہوگا تو اس کی حالت کو بدلے گا. یہ جو اس کی فی الوقت ہمارے پاس کنڈیشن موجود ہے لیضرب کی، فعل امر غائب کی، یہ پہلے سے ہی جو ہے وہ معمولی کنڈیشن میں ہے، یعنی اس کے اوپر پہلے سے ایک عامل داخل ہو چکا ہے اور وہ فعل مضارع پر در حقیقت داخل ہو چکا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ فعل امر غائب جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے فعل امر حاضر. صحیح ہے. پھر اس پر جو ہے وہ اگر ہم مزید تحقیقات کے اندر جائیں اصول فقہ میں اور دیگر علوم و فنون کے اندر، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ امر در حقیقت ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حاضر کے لیے ہو. ٹھیک ہے، غائب کو کبھی بھی حکم نہیں دیا جاتا. حکم جو ہے وہ ہمیشہ اس کو دیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے، جس سے آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں، آپ چاہے اس سے فون پر کلام کریں یا خط کے ذریعے کلام کریں یا جس طرح بھی کریں، وہ آپ کا مخاطب ہوتا ہے. تو امر کا تعلق ہوتا ہی مخاطب کے ساتھ ہے، غائب کے ساتھ امر کا تعلق ہوتا ہی نہیں ہے. تو فی الحقیقت جو ہے امر وہ 6 صیغوں میں ہی منحصر ہوتا ہے اور حاضر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے فعل مضارع کے اعتبار سے کہ یہ افعال معربہ میں ایک چیز ہے جو کہ معرب ہوتا ہے، وہ ہے فعل مضارع. اور اسماء معربہ جو ہیں یہ کون کون سے ہیں جو کہ معرب ہوتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے. اس کے لیے ہم جو ہے وہ مختلف کتب کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں کافی چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں اسی کتاب میں آپ کو پیش کروں. یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر کافی آگے جانے کے بعد اعراب اسم کا بیان، ہاں یہ سبق نمبر 7، یہ ویسے تو اعراب اسم کا بیان ہے لیکن یہاں پر اسم معرب یا اسم متمکن جس کو ہم کہتے ہیں، کل بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا اسم متمکن معرب ہی ہے، معرب کا دوسرا نام ہے، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، اسم متمکن معرب کا دوسرا نام نہیں ہے. اس کی وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ اسما بھی معرب ہوتے ہیں اور افعال بھی معرب ہوتے ہیں. تو اسماء معربہ جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم متمکن ہیں. ٹھیک ہے. لیکن
سارے کے سارے اس میں متمکن، یعنی اس میں متمکن برابر ہے معرب کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معرب کی ایک قسم جو کہ اسماء معربہ ہیں وہ اس میں متمکن ہوتے ہیں، اور معرب کی دوسری قسم جو ہے وہ افعال معربہ یعنی فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں متمکن کی جو ہے وہ بعض جگہوں پر 12، بعض جگہوں پر جو ہے وہ 16 اقسام بیان کی گئی ہیں، بعض نے 8 بھی کی ہیں، مختلف، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کی ہیں، اور وہ یہ ہیں: اسم مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمع مؤنث سالم غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ، اور تثنیہ کلا کلتا، اسنانی اسنتانی، جمع مذکر سالم اولو عشرون سے لے کر تسعون تک، اور اس میں مقصور، اور غیر جمع مذکر سالم، اور اس میں منقوص، اور اس کے ساتھ ساتھ جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے؟ یہ 16 اقسام ہیں، اور یہ صفحہ نمبر دیکھیے 57 پر آ کر ختم ہو رہا ہے، اور شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ صفحہ نمبر 51 پہ، 6 صفحات ہیں۔ اچھا، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن اہم بہت زیادہ ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کل مکمل آپ کو بیان کروں گا۔ اسم مفرد منصرف صحیح سے لے کر جو بھی نیچے ہم جمع مذکر سالم تک پہنچے تھے، ان ساری اقسام کو بالتفصیل آپ کو بیان کروں گا، اور ایسے انداز میں بیان کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہیں گی علامات کے ساتھ۔ یعنی جیسے کہ میں نے یہ عبارت آپ کے سامنے بھی بیان کی تھی، اس عبارت میں ہم نے مبنی کو نکال دیا تھا، جو باقی معرب بچے تھے نا۔ اب معرب دو طرح کے ہوں گے، ذرا آپ اس عبارت پر غور کیجیے کہ ہم نے مبنی الگ کر دیے ان کی تمام اقسام کے ساتھ، رہ گئے تھے معرب، جیسے الرجل ہے، امراتن ہے، مرض ہے، موت ہے، طلاق ہے، بائن ہے، عدت ہے، بعد ہے، انقضاء ہے، عدت ہے، میراث ہے، شافعی ہے، وجہین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں ابھی فی الحال معرب تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں ہاں، تریسو ہے، یہ فعل مضارع ہے، تریسو فعل مضارع ہے، لا تریسو اس کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں، یہ چلیں لا کو رہنے دیں، نفی کا ہے، تریسو فعل مضارع۔ اچھا، ایک فعل مضارع ہے، صحیح ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ اسما ہیں، صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کون سے اسما ہوں گے؟ وہ انہی 16 اسما میں سے کوئی ایک اسم ہوگا، یہ جو ہم نے بیان ابھی کریں گے ہم کل، اس میں معرب کی جو 16 قسمیں ہیں ان میں سے ہی کوئی ایک ہوگا۔ میں ویسے ہی آپ کو مختصراً عرض کر رہا ہوں، جیسے الرجل ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، امراتن ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، مرض ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، موت ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، طلاق مفرد منصرف صحیح، بائن مفرد منصرف صحیح، عدت مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے، بعد مفرد منصرف صحیح ہے، انقضاء مفرد منصرف صحیح، عدت پھر مفرد منصرف صحیح، میراث مفرد منصرف صحیح، شافعی یہ جو ہے وہ اس میں منقوص ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ تریسو فعل ہے، وجہین یہ جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ابھی ان کو بیان کر دیا۔ آپ نے ابھی جو میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں 16، ان میں سے کوئی ایک اسم بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا میں نے نام لیا ہو اور وہ ان 16 میں سے کسی ایک میں نہ ہو، وہ ان میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو کل بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ، کہ اس میں ان کو یاد کیسے رکھیں گے، ان کا پھر اعراب آپ کو بیان کروں گا، ان کی حالتیں آپ کو بیان کروں گا، انتہائی سمپل ہوگا۔ تو ایک چیز تو ہم نے خلاصتاً میں آپ کے سامنے اب بیان کرنے لگا ہوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟
آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟ نمبر ایک تو یہ تھے کہ ہم نے مبنی دیکھے، صحیح۔ نمبر دو ہم نے معرب دیکھے، ٹھیک ہے، اور معرب میں بھی فعل معرب کی بات کی اور اسم معرب کی بات کی، ٹھیک ہے۔ مبنی کے اندر ہم نے کس کی بات کی؟ مبنی الاصل کی بات کی اور مشابہہ مبنی الاصل کی بات کی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ اگر میں نے ان کی تعریفات، جیسے آپ کہیں کہ یار آپ نے تو مشابہ مبنی الاصل میں جو بیان کی اسماء موصولہ یا اسماء اشارہ وغیرہ، ان کی تو تعریف ہی آپ نے بیان نہیں کی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا کر تعریف دیکھیں۔ آپ کو پہچاننے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ بھئی یہ پہچاننے میں ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ مشابہ مبنی الاصل ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ معرب میں نے آپ کو فعل معرب کی بات بتائی، فعل مضارع یہ معرب ہوتا ہے، اور اس کے جو وہ صیغے ہیں نون نسواں والے وہ نکال دیں آپ، اس کے علاوہ پورے کا پورا فعل مضارع جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں معرب، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ 16 اقسام، ٹھیک ہے۔ نام ان کے جو ہے وہ انشاءاللہ نام اور ان کے کام اور ان کے اعراب وہ میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ ابھی تک کے لیے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم معرب اور مبنی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کیا سیکھا؟ تو اگر ہم یہ سوال کریں تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اب تک معرب اور مبنی کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب تک کا ہمارا یہ ہے کہ ہم معرب اور مبنی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے ایک مرتبہ، بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ چیز ہے اور ایک اور چیز ہے۔ جب یہ دو چیزیں آپ سیکھ گئے تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کی عبارت کس طرح سے جو ہے وہ بہتر اور نکھرنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں آپ میرے کہنے پر سیکھ جائیں، معرب اور مبنی، اور ایک دو چیزیں اور آپ کو میں عرض کر دوں گا۔ یہ آپ دو چیزیں سیکھ جائیں، بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ باتیں ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، بالکل آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کی وہ توجہ نہیں تھی ان کے اوپر جو اب آگے بھی میں عرض کرنے لگا ہوں، کہ جو آگے آپ کی توجہ ہوگی۔ میں نے کسی قاعدے کا استعمال کیے بغیر سمپل انداز میں یہ جو بات تھی سامنے، میں نے کوئی معرفہ یہاں نہیں دیکھا، میں نے کوئی نکرہ یہاں نہیں دیکھا، میں نے اور کوئی جملہ اسمیہ فعلیہ خبریہ انشائیہ یہ کوئی میں نے یہاں پر بحث نہیں چھیڑی۔ میں نے صرف اپنی عبارت میں کیا کیا کہ میں نے یہاں پہ معرب اور مبنیوں کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے آج کی تاریخ میں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہی عرض کیا کہ جو دو طرح کی تقسیمات ہوتی ہیں، کل کی کلاس میں بھی یہی بات میں عرض کر رہا تھا، جو دو طرح کی تقسیمات ہوتی ہیں، ایک تقسیم ہے اسم فعل حرف والی، کلمے والی، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، ابتدائی طالب علم کے لیے زبردست ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبارت میں مشکل پیدا کرتی ہے عبارت کو سمجھنے میں۔ اور دوسری تقسیم معرب اور مبنی والی ہے جو عبارت کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ایک بار آپ اس کو سمجھ گئے، اس کے بعد آپ کی نحو جو ہے وہ خود بخود حل ہو جائے گی، عبارت آپ کی حل ہو جائے گی۔ تو آج جو میں نے طریقہ استعمال کیا ہے وہ وہی طریقہ ہے معرب اور مبنی والا، اس کے علاوہ میں نے کوئی اضافی قاعدہ، کوئی طریقہ، کوئی مخصوص جو ہے وہ انداز کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ اب اس عبارت پر اعراب کیسے لگیں گے وہ خود آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر اعراب کتنی آسانی سے لگیں گے۔ ایک دو دن آپ اس میں تھوڑا سا اور صبر کر لیں، یہ جو دو چار چیزیں ہیں یہ ایک بار ہم سمجھ گئے یہ خود عبارت پر اعراب لگنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس میں ٹینشن اور پریشانی والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جی حضور، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی بابر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں نے سوال لکھ کے بھی عرض کیا تھا میسج میں کہ جو ضمیر منصوب منفصل کی یہاں پہ بتائی گئی ہیں اقسام، یعنی کہ لکھ کے بتائی گئی یا ہو یا ہما یا ہم یہ والی، ہوں ان میں حضور یا جو یہ لفظ الگ سے ہے اور جو آگے ہو ہما ہم یہ ضمیر الگ سے ملا کر بنایا گیا ضمیر منصوب منفصل، یا پھر منفصل کو یا کے علاوہ کوئی اصل اور میں بھی منفصل کو آپ الگ سے پڑھ نہیں پائیں گے نا، اس لیے جو ہے انہوں نے اس کو اس کے ساتھ یا کے ساتھ ملایا ہے، ورنہ اصل میں وہی جو ضمیر ہے ہو ہے۔ یا کے علاوہ بھی اور حرف آ سکتا ہے یہاں؟ ہم، دیکھنا پڑے گا، تلاش کریں آپ، اگر آ سکتا ہے تو بتا دیجیے گا۔ فی الحال کے لیے تو مثال میں یہی لکھا ہوا، کہیں اور پڑھا ہے ضمیر منصوب منفصل کے ساتھ کوئی اور یا کے علاوہ؟ حضور نظر سے تو نہیں گزرا، لیکن آپ کی تحقیق زیادہ ہے اس لیے آپ سے عرض کر رہے تھے۔ جب عام کی نظر سے نہیں گزرا تو ہماری نظر سے بھی نہیں گزرا ہو، لینا دینا کیا ہے بھائی، ضمیر سمجھ میں آنی چاہیے۔ دیکھو وہ محل نصب میں ہوتا ہے، ضمیر منصوب کی علامت یہ ہے کہ وہ محل نصب میں ہوتا ہے، یعنی اگر اس ضمیر کو ہٹا کر، ضمیر کی چلو میں آپ کو ایک اور آسان پہچان بتا دیتا ہوں، ضمیر کی پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس ضمیر کو ہٹا دے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی اسم کی طرف مرجع ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی ذات کی طرف مرجع ہوتا ہے وہ ضمیر، ٹھیک ہے؟ آپ ایسا کریں اس ضمیر کو ہٹا کر وہاں پر کوئی اسم لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ اسم یہاں پر فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے یا مضاف الیہ بن رہا ہے یا مجرور بن رہا ہے۔ تو وہ اسم وہاں پر فاعل بنے تو وہ ضمیر جو آپ نے وہاں سے ہٹائی تھی وہ ضمیر مرفوع کی ہے، اگر وہ اسم وہاں پر مفعول بن رہا ہو تو وہ ضمیر منصوب کی ہے، اور اگر وہ مجرور یا مضاف الیہ بن رہا ہو تو وہ ضمیر جو ہے مجرور ہے۔ یہ اس کو سمجھنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، اب اس کو آپ جو بھی چاہیں نام دے دیں، میں سمپل کر رہا ہوں اس کو آپ کے لیے۔ اب اییا کے ساتھ آئے نہ آئے، جو ہونا ہے اس کو ہونے دو آپ۔ اور حضور اس میں جو معنی اس کا لیا جاتا ہے ہی کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی تیرا، جیسے ہم بولتے ہیں ایاک نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ اییا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ضمیر جو ہے اس کا مقام، ویسے تو مفعول کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب مفعول فعل سے پہلے آ جائے تو وہ حصر پیدا کرتا ہے، بلاغت میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہ حصر پیدا کرتا ہے اور تاکید کے محل پر آ جاتا ہے، اسی لیے مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے فعل سے۔ تو جب مفعول فعل سے مقدم ہوتا ہے تو وہ اس تقدم کی وجہ سے اس کے اندر حصر پیدا ہوتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے، تب ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سمجھے حضور؟ تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ایا لگ رہے وہاں پر، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زیدن ضربتہ، میں نے زید کو ہی مارا ہے، تو یہاں پر ایا تو نہیں ہے، زید ہے، لیکن چونکہ ضربتہ سے مقدم ہے زید، جس کا مقام یہ تھا کہ یہ ضربتہ کے بعد آنا چاہیے تھا، تو چونکہ یہ مقدم ہو گیا فعل سے، اس لیے اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، میں نے پوچھنا کوئی اسائنمنٹ بھی یا آپ نے کوئی اس مور مبنی کے والے سے کوئی پیرا تیار کرنا یا اس طرح کا کوئی کام؟ کیونکہ آپ نے پہلے لیکچر میں شاید فرمایا تھا کہ گھنٹہ کا آپ گھر میں دینا پڑے گا، اس سے زیادہ بہتری ہو جائے گی، دے کہ دیں اپنے گے، طور پہ پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ ابھی تو آپ کو وارم اپ کروا رہے ہیں نا، وہ جب کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں نا، تھوڑا سا وہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تھوڑا سا اچھل کود کرتے ہیں، وہ خون گرم ہو جاتا ہے، وارم اپ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بندہ پریکٹس کرتا ہے، تو ابھی تو آپ کو وارم اپ کروا رہے ہیں، دے دیں گے کام۔ شکریہ۔
جزاک اللہ جزاک اللہ. جی آفتاب بھائی کافی دیر سے ہینڈز اپ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور مرید بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے. مرید بھائی پوچھتے ہیں کہ مشابہ مبنی الاصل ہونے کی دو وجوہات کون کون سی ہیں؟ یہ جو کتاب ہے اس میں ہم نے یہ بیان کی ہیں جو سبق ہے اس کا معرب اور مبنی کا. نیچے انہوں نے لکھا ہے، ایک منٹ، صفحہ نمبر کتاب کا آپ دیکھیں گے، صفحہ نمبر ہے 35. اس میں غیر متمکن کی اقسام اور اس کے اوپر حاشیہ نمبر لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہاں پر لکھا ہوا ہے سب سے نیچے، بلکہ سوری یہاں پر نہیں، کہاں گیا، کل ہی تو دیکھا تھا، کہاں چلا گیا، ہاں یہ اس سے اوپر صفحہ نمبر 34. اس میں غیر متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس پر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر 1. نیچے لکھا ہوا ہے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی کئی صورتیں ہیں. نمبر 1، کسی اسم میں مبنی الاصل کا معنی پایا جائے، جیسے اینا، یہ ایک اسم ہے کہ اس میں حمزہ استفہام کا معنی ہے. اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، ٹھیک ہے، تو اس میں استفہام کا معنی آ رہا ہے، اور استفہام کون سا، حمزہ استفہام. حمزہ استفہام جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس سے مشابہت رکھ رہا ہے. اور احد عشرہ کے دوسرے جز میں، نیچے حاشیے میں، حرف عطف کا معنی ہے، جیسے احد و عشر تھا نا یہ، تو اس کا جو دوسرا جز ہے واو ہم نے نکال دیا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ حرف عطف کا معنی آ رہا ہے. اچھا، اسی طرح دوسری وجہ ہوتی ہے مشابہت کی کہ حرف کی طرح اسم اپنا معنی معین کرنے میں غیر کا محتاج ہو. یہ جو اس میں غیر متمکن ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ حرف کی طرح اپنا معنی معین کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے. جیسے تمام اسماء اشارات، ہاذا، ہاذانی، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ جب تک کسی اور اسم کے ساتھ نہیں ملے گا یا فعل کے ساتھ نہیں ملے گا تب تک اپنا معنی صحیح سے متعین نہیں کر سکے گا. اور یہی صفت جو ہے وہ حروف کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. اور اسماء موصولات کے ان کا معنی معین کرنے کے لیے مشار الیہ اور مرجع اور صلہ کی حاجت ہوتی ہے. تو یہ مشابہت ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس میں غیر متمکن کو بھی مبنی شمار کیا ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ قرار دیا ہے کہ یہ حروف کے ساتھ جو ہے زیادہ ان کا کنیکشن رہتا ہے. صحیح ہوگا سر. یہ اس کے حاشیے جزاک میں، اللہ. نحو میر کے حاشیے میں آپ کو مل جائے گا. مرید بھائی کے لیے میرا پیغام، مرید بھائی کلمہ سن لیا ہے؟ ضمیر منصوب منفصل کے تلفظ کے لیے وضع کیا گیا ہے جب ضمیر منصوب اپنے عامل پر مقدم ہو یا اس پر کسی کلمے کا عطف ڈالا جائے. مریدی جی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایہ جو ہے، چونکہ آپ صرف ضمیر منصوب منفصل کو الگ پڑھ نہیں سکتے تو اس لیے اس کو ایہ کے ساتھ ملایا گیا ہے. ماشاء اللہ. جی حضور، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟
آج کے سبق کے متعلق کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو پوچھ سکتے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ صفحہ نمبر 39 پر اس میں فعل بمانی فعل ماضی ہوں جیسے ہی ہاتا اور شتانا، ان ہی ہاتا کا کیا مطلب ہوگا اور سر شتانا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں فعل بمانا فعل ماضی یہ ہے آتا جو ہے یہ افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شتانہ بھی غالباً جو ہے، ہاں یہ نیچے اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے وہ اسم فعل جو فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے، جیسے ہے آتا دور ہوا، ٹھیک ہے. شتانہ کا معنی بھی جدا ہونا، الگ ہونا، ٹھیک ہے یہ اسم، لیکن یہ فعل کے معنی میں یعنی فعل ماضی کے معنی میں آ رہا ہے. دور ہوا، ہے آتا ای یعنی دور ہوا، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ اس میں یہ سوال قائم ہو سکتا ہے تو میں اس کا جواب دے دوں کہ ہے آتا میں ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ جو ہے وہ اسم ہے یا فعل ہے، کیونکہ بظاہر اس میں ہمیں اسم کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، الف لام تنوین پلس یہ کہ کسرہ، ٹھیک ہے، مضاف ہونا، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو ہے آتا کو ہم یوں بھی پہچان سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ فعل کا وزن نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ اسم ہے. تو ہے ہاتا، ہے ہاتا، یہ اصل میں الف مدہ ہے نا، ہے ہاتا، یہ وزن آپ کو نہیں ملے گا فعل کے اندر. شتانا کیونکہ اس میں بھی مدہ ہے. تو یہ دونوں جو ہیں وہ افعال کے وزن نہیں ہیں، اگرچہ بظاہر اس میں اسم کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، تو ہیں یہ اسم لیکن فعل ماضی کے معنی میں، معنی ان کا نیچے لکھا ہوا ہے. اور نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسماء افعال واحد، تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں یعنی ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں. طاہر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کے آفتاب بھائی؟ ٹھیک ہو گیا سر. طاہر بھائی کچھ کہنا چاہ السلام رہے ہیں؟ علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم. استاد محترم یہ اسماء افعال جو تھا اس کی سمجھ نہیں آئی سر، مہربانی فرما کر تھوڑی وضاحت فرما دیں. اسماء افعال وہ اسم ہوتے ہیں جو فعل کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ فعل کا معنی پایا جاتا ہے، یا فعل امر کا معنی ہوتا ہے یا فعل ماضی کا معنی ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے مثال دی ہے آتا اور شتانہ، کہ ان کا معنی ہوتا ہے دور ہوا، فعل ماضی کا معنی آتا ہے دور ہوا، جدا ہوا. اور فعل امر کے لیے جیسے رویدہ، تو ضرور مہلت دے، ٹھیک ہے، بلہا، تو ضرور چھوڑ دے، ٹھیک ہے، حیا حلا، تو آ جا، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، ٹھیک ہے. اس طرح یہ جو استعمال ہوتا ہے، ہلما، تو حاضر کر. تو یہ ہوتے اسم ہیں کیونکہ یہ فعل کے وزن پر نہیں آتے. فعل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ موزون ہوتا ہے، کسی نہ کسی وزن پر آتا ہے اور اس کی گردان ہوتی ہے تو وہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. رہی بات جو ہے وہ اسم کی، اسم کی علامت ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے. تو یہ جو اسماء افعال ہے نا، یہ ہو سکتا ہے شاید آپ کو اس لیے بھی سمجھ میں نہ آ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہوتے ہیں سماعی. چونکہ اہل عرب سے اسی طرح یہ سنے گئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں دشواری ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ اسم ہے جو کہ فعل کا معنی دیتے ہیں. تو اہل عرب ان کا استعمال کرتے تھے، یہ سماعی ہیں. اور اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہ آئے تو بتا دیں، کلیئر ہے تو بھی بتا دیں. جزاک اللہ استاد محترم. آمین. استاد محترم ایک وہ ہے اس میں سواد سر، تو اسماء آپ کہہ رہے تھے اسوات، کہ یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں سر. اسماء اسوات، اسماء افعال یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. آپ نے کون سی ابھی کتاب میں کسی پڑھا ہوگا
ان کو نحو میں مثالوں کے علاوہ کہاں آپ نے پڑھا؟ بخ بخ ادھر ہی سر پڑھ رہا، ہاں میر میں ہی پڑھا ہے سر، بس ابھی ہی پڑھا ہاں ہے۔ تو یہی بات ہے نا، جس طرح سے صرف کے اندر جو ہے وہ خماسی مجرد اور مزید فی کے جو صیغے ہیں وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، تو اسی طرح جو ہے وہ نحو میں بھی یہ جو آپ کے اسماء صفات ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسماء افعال بھی اسی طرح ہیں، یہ بھی اتنے نظر نہیں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے استاد محترم، جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ ان چیزوں پر زیادہ غور و فکر کریں کہ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، اگر ان کے لیے آپ کتاب کھول لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن ہر ایک چیز کے لیے کتاب کھولیں تو پھر آزمائش ہوتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ مستحضر رکھیں، اپنے ذہن میں حاضر رکھیں کہ جو کثیر الاستعمال ہے، اور میں انہی کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ جی اور کافی ہے میرے خیال سے آج کے لیے، مزید کچھ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے، کل مزید دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ